حضرت عزیر علیہ السلام اور ایک گدھے کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے، آخر وہ گدھے کی سواری کیوں کرتے تھے اور ہر وقت گدھے کے اوپر کیوں سوار رہتے تھے۔ انہوں نے جہاں کہیں بھی سفر کرنا ہوتا وہ اکثر گدھے کے اوپر سفر کرتے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا فرمایا، کس طرح سے اللہ تعالی نے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے بالآخر ان کو 100 سال بعد کیوں زندہ کیا۔ اللہ تعالی نے انہیں کون کون سے معجزات عطا فرمائے۔ آخرکار جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کے گھر والے انہیں کس طرح سے دیکھا، اور آخرکار انہیں ایک بوڑھی عورت ملی جو اس کو اپنے گھر لے گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے بیٹوں اور بیوی اور بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ بظاہر عمر میں وہ اپنے بچوں سے بھی چھوٹے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں 100 سال کے لیے روک لیا تھا، یعنی وہ 100 سال کے لیے مر گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالی نے انہیں 100 سال کے بعد کیوں زندہ فرمایا؟ کیا یہ ایک امتحان تھا یا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حکمت دکھانا چاہتے تھے؟ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور ایک برگزیدہ بندے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ گدھے پر سوار ہوئے اور کہیں سفر پر نکل گئے۔ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بستی ویران اور بیابان پڑی ہے، جس کی عمارتیں گری ہوئی ہیں اور کھنڈر بنے پڑے ہیں۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دیواریں گری پڑی ہیں، وہاں پر چرند پرند اور نہ ہی کوئی مخلوقات نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کئی جانور بھی مرے پڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی گردنیں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی تھیں، جن کے اندر سے ہڈیاں نکلی پڑی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو خیال آیا کہ آخر یہ کون سی قوم ہے، ان کے ساتھ کیسا اللہ کا عذاب پیش آیا، اور ان کو اللہ تعالی دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہی بات کرنی تھی کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میں کھوپڑیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح سے زندہ کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں اپنے کے لیے جگہ تلاش کی اور وہاں آرام کرنا چاہا۔ گدھے کو باہر باندھ دیا اور ایک کمرے کے اندر سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو اللہ تعالی نے آپ پر نیند طاری کر دی۔ جب آپ پر نیند طاری ہو گئی تو اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب آپ کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تعالی نے 100 سال تک آپ کو مردہ حالت میں رکھا، اور آپ کا گدھا بھی مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کے جسم محفوظ رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے آپ کو کئی سال تک ایسے ہی محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ کا جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ بھی محفوظ رہا، گلا سڑا نہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا۔ جب آپ 100 سال کے بعد اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا کھانا وہیں محفوظ پڑا ہے، اور جب آپ نے باہر جا کر گدھے کو دیکھا تو وہاں گدھے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کبھی گدھا باندھا ہی نہیں گیا۔ آپ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر میری سواری کہاں گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا کہ اے عزیر علیہ السلام، آپ کتنی دیر سوتے رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، میں یا تو کچھ گھنٹوں کے لیے سویا ہوں، یا پھر کچھ ایک دن کے لیے، یا پھر 2 دن کے لیے، کیونکہ ابھی میرے کھانا بھی محفوظ پڑا ہے۔ تو اللہ تعالی نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ آپ صرف 1-2 گھنٹوں کے لیے نہیں سوئے، بلکہ میں نے آپ کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، اور اس کے بعد اپنے معجزے کے ذریعے زندہ کیا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ میں ان کھوپڑیوں کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر میرا گدھا کہاں ہے، وہ زندہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اب میں آپ کے شک کو یقین میں بدلوں گا، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کس طرح سے مردہ لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور کھوپڑیوں کو کس طرح سے اکٹھا کرتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کے گدھے کو آپ کے سامنے ہی پیدا کروں گا۔ تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ کن، اور اللہ کے حکم سے فیکون ہو گیا، اور ہڈیاں آ کر اکٹھی ہونے لگی۔
اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی پلک جھپکتے ہی گھوڑا دوبارہ سے تیار ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بڑے خوش ہوئے اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہوئے اور اپنی بستی کی طرف واپس چل پڑے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی اولاد اور آپ کے پڑپوتے وغیرہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی عمر سے بظاہر زیادہ نظر آتے تھے اور آپ جوان نظر آ رہے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانا۔ جب آپ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا گھر بھی صحیح سلامت کھڑا ہے۔ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہوئی تھیں جو کہ تقریباً ہر 100 سال کے بعد آ سکتی ہیں، یعنی کچھ نئی تعمیر اور توڑ پھوڑ۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کو نہیں پہچانا بلکہ پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی بوڑھی عورت دکھاؤ جو کہ میری دور میں موجود تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کونے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کی عمر کافی زیادہ ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو انہیں بتایا کہ میں حضرت عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت عزیر تو بڑے برگزیدہ بندے تھے، وہ جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا تھا، لہذا آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری نظر واپس آ جائے اور جب میں آپ کو دیکھوں تو پہچان سکوں کہ آپ حضرت عزیر ہی ہیں یا پھر کوئی اور۔ جب آپ نے اللہ سے دعا کی تو آپ کی نظر واپس آ گئی اور بڑھیا عورت نے دیکھ کے کہا کہ آپ تو یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، بالکل سیم جیسے اس دور میں گئے تھے۔ اس ٹائم آپ کہیں غائب ہو گئے تھے اور آج 100 سال کے بعد رونما ہوئے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے آپ کو بڑا سارا ماجرا سنایا اور ساری کہانی سنائی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جب بڑی عورت نے یہ سارا ماجرا سنا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائی اور سبحان اللہ کہہ کر پکارنے لگی۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو دوسرے لوگوں کے پاس لے گئی کہ جو اس وقت زندہ تھے اور وہ پرانے لوگ تھے۔ پرانے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ موت کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو جائیں اور واپس لوٹ آئیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یقیناً آپ کے اوپر یقین کر لیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات پوری زبانی یاد تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لفظ بہ لفظ پوری تورات سنا دی۔ جب آپ نے پوری تورات سنا دی تو لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ اس وقت تورات موجود نہیں تھی، یعنی تورات لوگوں سے ضائع ہو چکی تھی۔ تو لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ یہ واقعی اصل تورات ہے یا پھر یہ بندہ اپنی طرف سے کچھ اور سنائے جا رہا ہے۔ تو وہاں ایک بوڑھا شخص موجود تھا جس نے بتایا کہ پرانے دور کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک تورات کا زندہ صحیفہ دفن کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا تھا اور نقشہ بتایا تھا کہ اس جگہ سے کھود کر نکال لینا۔ جب لوگوں نے اس جگہ سے کھود کر تورات کو نکالا تو وہ بالکل صحیح حالت میں اور محفوظ موجود تھی۔ انہوں نے پھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کہ تورات دوبارہ سے سناؤ۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ سے سنایا تو لفظ بہ لفظ تورات بالکل ٹھیک تھی۔ تو لوگوں نے آپ کے اوپر یقین کر لیا اور یہ مان لیا کہ آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے شک بھی رفع کر دیا اور عملی طور پر یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہڈیوں سے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنا کتنا آسان ہے۔ اس 100 سال کی موت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر یہ 4 احسانات کی۔ پہلا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بتایا کہ لوگ کس طرح سے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ کا جسم محفوظ رہا۔ تیسرا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا بھی محفوظ رہا، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو دوبارہ سے زندہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی طرح سے اور عملی طور پر سمجھا دیا کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہمیں اس ویڈیو سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرامات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو اور گلے سڑی ہڈیوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا جانتا ہے اور بآسانی دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قیامت لازمی پیدا ہوگی
اگر ہم چاہے کتنے بھی پرانے ہو جائیں اور ہمارے جسم کتنے ہی گل سڑ کیوں نہ جائیں، قیامت نے دوبارہ سے لازمی آنا ہے اور قیامت ضرور وجود میں آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کون سے سبق سیکھے۔ کیا قیامت کے دن پر آپ کا یقین پیدا ہوا یا پھر نہیں، اور قیامت کا یقین آپ کے دل میں پختہ ہو گیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اور کتنی آسانی سے مردہ لوگوں کو زندہ فرما دے گا۔ والسلام، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔